کیا کتا ناپاک جانور ہے؟ کیا اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ اور ہاتھ لگانے کے بعد اگر پاکی حاصل کرنی ہو تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ساتھ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ کتے اور بلیوں کا جو خرید و فروخت ہے وہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ کتا ہے نا جی، اس کی جو تھوک ہے نا وہ ناپاک ہے. کتا فی نفسی اس کے ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے ہیں. ہاں وہ کسی برتن میں منہ مار دے تو بخاری میں آتا ہے 7 دفعہ اس کو دھویا جائے، وہ جراثیم کی وجہ سے یہ سارا چیز ہے. باقی فی نفسی اگر اس سے کپڑوں سے چھو جائے کتا تو ناپاک نہیں ہوتا. باقی گھر میں آپ گھر کی باؤنڈری کے باہر حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. وہ تو آج کل ماڈرن کتے آ گئے ہیں، CCTV کیمرے. آپ کا کتا تو ایک گولی میں مارا جائے گا، CCTV کیمرہ تو ایک ایک چیز نوٹ کر کے رکھے گا. آپ وہ والے کتے پالیں نا، CCTV کیمرہ لگوائیں. تو باقی یہ کتے اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. شکار کے لیے رکھا ہو یا حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر، تو وہ جائز ہے، رکھ سکتے ہیں. اسلام کو کوئی کتے سے چڑ نہیں ہے کہ اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی مار ہی دیا جائے کتوں کو، ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ول آف گاڈ ہے، اس نے کچھ شریعت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں ایسی کہ ان سے بچنے میں عافیت ہے اور وہ اللہ کی پسندیدہ ہے. جو ناپسندیدہ چیزیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. آزمائش اسی وقت ہوگی جب پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں دونوں ہوں. خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے خنزیر کے ساتھ، اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کتا اگر ان جسم کو ویسے چھو جائے تو کوئی ناپاک نہیں. ہاں اگر گیلا کتا ہو اور گیلا بھی وہ کہیں پیشاب کی وجہ سے گندگی وجہ سے گیلا ہوا ہو پھر، ادروائز کوئی اس کا گیلا ہونا بھی کوئی مضر نہیں ہے. بلی جو ہے نا جی، اس کے تھوک کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ ناپاک ہے. حالانکہ بلی خود حلال جانور نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پالتو جانوروں میں آتا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے. پالتو جانور میں جتنے حلال جانور ہیں نا، گدھا اگرچہ حلال نہیں ہے لیکن پالتو جانور ہے، گدھے کا تھوک ناپاک نہیں ہے. گھوڑا تو ویسے ہی پاک ہے، بکری، گائے، بھینس، جتنے پاکیزہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کے تھوک بھی پاک ہے. اور پالتو جانور جن کا گوشت نہیں بھی کھاتے، گوشت حرام ہے، وہ پیورلی پالتو جانور ہیں، ان کی تھوک کو حرام نہیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی خرید و فروخت بلیوں کی تو اسلام میں نہیں ہے. لیکن کتا تو ظاہر ہے جو اب ٹرینڈ ہوا ہوا کتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا، وہ تو آپ خریدیں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا اس میں. یعنی فقہی اختلاف پایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ایک بندے نے اگر ایفرٹ پٹ کر کے کوئی کتا کہیں سے پکڑا ہے اور وہ اس کو بیچتا ہے، اس کو ایز اے کاروبار نہ اڈاپٹ کیا جائے. اس کی یعنی اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. باقی آپ کتے کے اوپر ایک پورا چیپٹر مشکات میں وہ پڑھ لیں، اتنا سادہ ٹاپک نہیں ہے. کچھ غامدی صاحب کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک. اچھا علی بھائی، میت جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کے پاس بیٹھنے کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے، کوئی مخصوص طریقہ کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے؟ کوئی سنت طریقہ تو نہیں آیا. آپ کے انڈیا پاکستان کے تو کافی سارے طریقے ہیں، وہ تو آپ کو مجھے بھی پتہ ہے. باقی یہ کہ میت کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت بکر نے آ کے نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا. میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد. میرا اس کے اوپر کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. بس یہی کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور مرتے ہی اس کے غسل کا اہتمام کریں. یہ پوری رات رکھی رکھتے ہیں، پھر دفنانے سے گھنٹہ پہلے غسل دیتے ہیں. فوراً غسل دیں، اس کے بعد دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی پخانہ وغیرہ نکل بھی آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے، فوراً غسل دینا چاہیے. یہ کام میت کے ساتھ کرنا چاہیے. غسل دے کے اس کو کپڑے پہنا، وہ جو اس کا کفن ہے وہ پہنا دیں. بس یہ کام کرنے کا، بجائے یہ کہ آپ اس میت کو پوری رات پڑی رہتی ہے. باقی اس کے لیے یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پاس بیٹھ کے وہ قرآن پڑھنا ہے یا کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے. یہ تو ہے کہ مردے جب کوئی بندہ مرا نہ ہو، نزع کے عالم میں ہو، اس وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے. باقی جو مر گیا آپ تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. موجودہ دور میں علی بھائی موبائل سے تصویریں لے کے اور خاص جائز ہے کیا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، اسپیشلی کس لیے کرتے ہیں؟ اس سے کوئی کمائی کرتے ہیں؟ نہیں کمائی نہیں، کہ میرے والد یا والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو اپنے دوست احباب کو، ظاہر آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ نہیں، اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں حاج عمرے کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ لگائیں، اپنی نیکیوں کو نیلام نہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ باہر کے ملک پڑا ہے تو میت کی شکل دیکھنا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ تو خود صحابہ کی میتیں آ کے دیکھا کرتے تھے. ایک بندہ انگلینڈ سے نہیں آ پا رہا اور وہ قریبی عزیز بھی ہے، وہ چاہتا ہے چلو میں آخری دیدار کر لوں، اس کے لیے تصویر اتار لی جائے تو ضرور اتارنی چاہیے. بلکہ یہاں تو کسی اور وجہ سے بھی اتارنی پڑ جاتی ہے. شیخ زبیر علی صاحب فوت ہوئے نا تو دیوبندیوں نے، بریلویوں نے پراپوگنڈا کیا جی شیخ زبیر صاحب کی شکل ہی بگڑ گئی ہے. حالانکہ ان کی تصویر
یعنی اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ اتاری جاتی. پھر اہل حدیثوں نے بیچاروں نے اسپیشلی ان کی میت کی تصویر اتار کے اس کو اپلوڈ کیا فیس بک پہ کہ دیکھو کوئی نہیں بگڑی. میں کہتا ہوں بگڑ بھی جائے, یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ بندہ نیک نہیں تھا یا نیک تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کی طاعون کے مرض میں وفات ہوئی ہے. طاعون میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم پہ نکلتے ہیں, تو بڑے سونے ہو کے فوت ہوئے ہوں گے وہ. یہ خوبصورتی سے کفر پڑتا ہے. حضرت امیر حمزہ کے ناک کان سب کچھ کاٹا گیا ہے, جب ان کی میت رکھی ہوگی تو بڑی خوبصورت ہوگی. ان چیزوں پہ کوئی فیصلے نہیں ہونے, فار گاڈ سیک ان چیزوں کو بھول جائیں. اور وہ حضرت ابوبکر کی حدیث 1387 بخاری کی یاد کر لیں, جب اماں عائشہ نے کہا کہ آپ کے لیے نیا کفن, ان کا نبی علیہ السلام کو 2 کفنوں میں 2 کپڑوں میں اور تیسرا تھا وہ اس میں دفنایا گیا تھا, مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفنانا. اور یہ جو نیا کپڑا ہے یہ تو زندہ بندے کی ضرورت ہے, مردہ بندے کے لیے تو کپڑا جو وہ پیپ اور گل سڑ نہیں ہے. حضرت ابوبکر اپنے لیے کہہ رہے ہیں, ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ آپ اپنی گستاخی خود کر رہے ہیں. اس ٹائم گستاخیاں والا معاملہ نہیں تھی ہوتا انڈیا پاکستان بڑھنے تو بعد آیا زیادہ مسئلہ, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں تو میں نے بڑی حیران کن بات مارا, کلپ بھی چڑھایا حضرت ابوبکر کا علم غیب. حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کس دن فوت ہوئے تھے, ان کا سوموار کے دن. پوچھا آج کون سا دن ہے, کہا سوموار. تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں آج ہی فوت ہوں گا. 1387 بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر اس دن نہیں فوت ہوئے, منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے, منگل کی رات کو فوت ہوئے. تو حضرت ابوبکر کو دل میں غیب کوئی نہیں تھا, تو بزرگ بابے نو ہے. صحابہ کرام کو تو عذاب قبر بھی نظر نہیں آتا تھا, تو بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, 2 قبر والوں کے پاس رک کے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. پوچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکے, کہا عذاب ہو رہا ہے ان کو. ایک چگلی کھاتا تھا, ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا, ایک ٹانی توڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی تو حضور کے ساتھ تھے, نظر نہیں آیا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں میں نے اللہ سے دعا کا ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں دکھا دے, پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, تو میں نے دعا ہی نہیں کی. دکھا نہ دے صرف سنوانے سے, تو صحابہ کو تو سنوایا بھی نہیں گیا. تسی آدھے ساڑھے بزرگ قبر دے اندر ویکھ لیندے نے. تو آپ کے بزرگوں پہ ہم ٹیسٹ پیش کرتے ہیں, اندر نہ دیکھیں سر. ہم اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں, تو سارے بزرگ مرے ہوئے زندہ وہ فارمولہ پڑھ کے دس دیں. اے نہیں کہہ رہے کہ وہ فارمولہ سمجھا دیں, نو 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 نو, ایڈی بڑی بےزتی تو نہیں کرنی نا, صرف بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے, جو دل کے حال جان لیتے ہیں. اور یہ تو خدا سکھاتا ہے, تو خدا کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا, مشین ڈیزائن آتی ہے نا. لو کتاباں سارے بزرگوں کو پڑھاؤ,